السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اسلامک افیئر۔ اور جیسے میں نے کل ویلاگ میں بتایا تھا کہ یورپ سے 10 کنٹریز کا کولیشن ریڈ سی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہاں جا کے حوثیوں کا مقابلہ کیا جائے، اپنے ایئر کرافٹ چھوڑے جائیں۔ ابھی 10 سے بڑھ کر وہ 20 نیشن ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی میں ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہوں، پھر نئی ایک یہ آسٹریلیا کی نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ Guardian. We've had over 20 nations now sign on to participate. The nations that have agreed to publicly discuss their participation, we've put those out there. Since the announcement on Tuesday, Australia and Greece have also highlighted their participation in this operation. دوسرا یہ کہ میں نے اس کی پیشین گوئی پہلے کر دی تھی کہ یہ ریڈ سی میں ایک بہت بڑا میدان بھڑکنے والا ہے حوثیوں کے خلاف، لبنان اور یمن کے خلاف۔ میں نے کل بھی ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ یمن اور لبنان کو ہی کیا پڑا ہے، کہ اس کو ہی کیا مصیبت پڑی ہے کہ اپنے گل پہ پوری یورپ کی لڑائی اپنے گل ڈالنے کے لیے ان کو مسلمانوں کا بڑا احساس ہے، اور وہ مزاحمت کر رہے ہیں اسرائیل سے اور امریکہ سے بھی ریڈ سی میں، ہم فلسطین کے لوگوں کے لیے غزہ میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ لیکن ابھی دوسرا میں نے یہ بھی کل ڈیفائن کیا تھا کہ پورے یورپ کا مسئلہ ہوا کہ ان کے جو بحری جہاز ہیں ان کو ساؤتھ افریقہ کے راستے سے جانا پڑتا ہے، جس میں تقریباً 8 سے 10 دن زیادہ لگتے ہیں، اور 35 سے 40% چیزوں پہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہانگ کانگ نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جہاز افریقہ کے راستے ہی بھیجے گا، اس نے میڈیٹرینین میں جانے کے لیے رسک نہیں لیا، اس نے انکار کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے چائنا کے نے بھی جو ریٹ ایشو کی ہیں، تقریباً 44% اس کی جو فریٹ ہے، جو جہازوں کا خرچہ ہے، کرایہ ہے، وہ جو ہے نا 44% ہر چیز پہ لاگو ہوگا۔ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا یورپین کے لیے۔ جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان میں پارٹنر جو ہیں فرانس ہے، آسٹریلیا ہے، اسپین ہے، کینیڈا اور ناروے، انہوں نے کہہ دیا کہ ریڈ سی کا مسئلہ صرف ایک ہی ہے، غزہ میں سیز فائر ہو، غزہ میں جنگ بند ہو، وہی ایک حل ہے، دوسرا حل نہیں ہے، ورنہ آگ بڑھے گی۔ اس سے پہلے حوثیوں نے جو سوان، اٹلانٹک اور ایم ایس سی کلارا ان کو ٹارگٹ کیا تھا، وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو انہوں نے 2 بحری جہازوں کو بمبوں سے اڑایا بھی ہے، میزائلوں سے، 19 تاریخ کو، 20 تاریخ کو میں نے یہ خبر دی تھی۔ اس کے علاوہ میں ایک مین چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عرب بھی عربوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے۔ ایک بڑی وجہ ہے، ہم یہ عربوں میں رہ رہے ہیں، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ عربوں میں جو معلومات ملتی ہیں وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بڑی سیکرٹ بھی ہوتی ہیں۔ عربوں کے آپس بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین جو عربوں سے پہلے بھی لڑ چکا ہے، اس کی لڑائی رہی ہے، یہ ایجپٹ سے، لبنان سے، یمن سے، اور بھی یہ یو اے ای وغیرہ سے، ان کی آپس میں بھی جنگ ہوئی تھی، اور یہ کبھی اسرائیل سے بھی لڑے تھے۔ تو اسی وجہ سے فلسطین کی خاص طور سے جو مصر ہے وہ تو گیٹ ہی نہیں کھول رہا نا، بارڈر ہی نہیں کھولتا ان کے لیے، جیسے روہنگیا میں مسلمانوں کے لیے بنگلہ دیش نے نہیں کھولے تھے، ترکی کے کہنے پہ تھوڑی دیر کھول دیے تھے۔ اصل مسئلہ یہ بڑا پرانا چل رہا ہے کہ یہ جو عربوں کا اپنا پرانا کنفلکٹ ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ قطر کا جو ہے یو اے ای کے ساتھ مسئلہ ہے کہ قطر کی جو زمینیں ہیں وہ کہتا ہے کہ جو یو اے ای نے میرے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یو اے ای کو سپورٹ کرنے والا سعودی ہے، اور یو اے ای اور سعودی عرب اور یہ بحرین، انہوں نے تو قطر کی جو ایئر فلائٹ، قطر ایئر لائنز ہے، ان کی ایئر پرواز اپنی حدود سے گزرنے سے 7-8 سالوں سے بند کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے باوجود بھی قطر کی ایئر لائن بڑی ہے، بھی اچھی جا رہی ہے، گلف کی ہے، بحرین کی ہے، سعودی عرب ایئر لائن سعودیہ کی ہے، دبئی کی وہ ہے۔ اس طرح سب کے اپنے اپنی بڑے اچھے بڑی اچھی سروسز ہیں ان کی، وہ بڑی مشہور ہیں، گلف کی بھی بڑی ٹاپ کلاس پہ جا رہی ہے۔ یہ جو قطر کی ایئر ویز، اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ جب فلسطین کے ساتھ اس کی جنگ شروع ہوئی تھی، فلسطین کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، شروع میں تو بڑا رنج مسلمانوں نے محسوس کیا تھا۔ ابھی لوگ ٹھنڈے ہو گئے، ابھی بھی اسی طرح بمباری ہو رہی ہے۔
تو اس ٹائم میں خوشی کی یہ بات تھی کہ ایران اور سعودیہ اکٹھے بیٹھے تھے. ایران اور سعودیہ بھی ظاہر ہے آپس میں ان کے مسئلے مسائل چلتے رہے ہیں. اس کے علاوہ سعودی عرب کا جو کنفلکٹ رہا ہے یمن کے ساتھ 7-8 سال سے، یہ بھی ایک دوسرے پہ بمباری کرتے رہے ہیں. تقریباً آج سے 4 مہینے پیچھے چلے جائیں تو بحرین کے 4 فوجیوں کی لاشیں آئی تھیں یمن کی بمباری سے. تو یہ ان کے یمن کے ساتھ بڑے مسئلے مسائل ہیں. ظاہر لبنان بھی ان کا الائز ہے، ان کا ایران کا اور لبنان اور یمن کا، یہ سارے ایک دوسرے کے الائز ہیں، ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو شیعہ حضرات ہیں، تو بحرین اور سعودیہ اور یو اے ای کو ان سے یہی مسئلہ رہا ہے، نفرت رہی ہے کہ یہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سعودیہ سے بھی کرتے رہے ہیں، بحرین کے بھی. تو یہ یو اے ای کا جو گروپ ہے سیپریٹ ہے، تو یہ ایران، لبنان اور یمن کا سیپریٹ ہے. تو یہی وجہ ہے شاید آج سعودی عرب وغیرہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں. لبنان اور یمن ہی جو حزب اللہ اور ہوتیز ہیں وہ مل کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات تو اچھی ہے کہ وہ مسلمانوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور ایون کہ فلسطین میں سنی لوگ ہیں زیادہ، ان کی ظاہر جانی نقصان تو مسلمانوں کا ہو رہا ہے، مال کا بھی اور جان کا بھی نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں. تو اس لیے یہ لبنان اور یمن ڈٹ کے کھڑے ہیں. ابھی تو ایران کا بھی پیغام آ گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا کہ ایران نے دھمکی دے دی تھی کہ میڈیٹرینین کی طرف، یہ بحیرہ روم، ریڈ سی کی طرف اگر امریکہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے سے باز نہ آیا تو ہم اس کو کلوز کر دیں گے، یعنی کہ ادھر کسی کو گزرنے نہیں دیں گے. کہ یہ ان کا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اور بہت بڑا چیلنج ہے امریکہ کے لیے، اور یہ ایون کہ ایران کے لیے بھی. مسئلہ ہے کہ اگر یہ آگے بڑھتے ہیں، جو 20 کنٹریز کا یورپین کا جو کولیشن بنا ہے اس سے ہوتیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، لبنان اور یمن سے، یہ اپنے ایئر کرافٹ لے کے بحیرہ روم میں آتے ہیں، یہ ریڈ سی میں آتے ہیں، تو یہاں بہت بڑا ایک اور کنفلکٹ ہوگا. ان کی مین جو ٹارگٹ نظر آ رہا ہے وہ ایکچولی ایران ہے، کیونکہ یو ایس تو بار بار بائیڈن جو ہے نا یہ الزام لگا رہا ہے ایران پہ کہ ایران ان کو اپنے ڈرونز دے رہا ہے، ہوتیز کو اپنا اسلحہ دے رہا ہے. تو اس کا غصہ سارا ایران پہ ہے، تو اصل ٹارگٹ ایران ہے. یمن پہ بھی بمباری کریں گے، لبنان پہ بھی، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. پھر بھی یہ جنگ سے پھیلنے کا خدشہ تو ہے ہی ہے. لیکن جو یو ایس اے کے جو اتحادی، جیسے میں نے پہلے بتائے ہیں، اسپین وغیرہ، ناروے، فرانس، اٹلی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بند کی جائے ورنہ یہ سب کے لیے مسئلہ ہوگا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو مین خبریں میں نے آپ کو دے دی ہیں، عربوں کا آپس میں مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. ان کا جو 10 کنٹریز کا کولیشن بنا تھا ابھی 20 کنٹری کا ہو گیا. کتنے کتنے بندے وہ آ رہے ہیں وہ بھی یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو تصویریں شیئر کر رہا ہوں کہ کس کنٹری سے کتنے بندے آ رہے ہیں. تو دعا میں یاد رکھیے. نیکسٹ کوئی نئی اپڈیٹ میں آپ کو پہنچاتا رہوں گا. تو یہ دو مین خاص خبریں تھیں. جو ایک ایران نے دھمکی لگا دی ہے کہ ہم یہ جو ریڈ سی ہے بند ہی کر دیں گے، یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزرنے دیں گے. دوسرا جو 20 کنٹری کا کولیشن ادھر سے آ رہا ہے اپنے شپس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کو ہوتیوں کو کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. تیسرا جو عرب آپس میں مل نہیں بیٹھ رہی، ان کے پرانی دشمنیاں بھی ہیں، وہ میں نے آپ کو تھوڑی بہت ہی شیئر کر دی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تو پاکستان اسلامک افیئر کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ عنقریب نئی اپڈیٹ آپ کو دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.